کریمہ نمبر 159 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں یہودیوں کی ایک بات کا رد کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مستقبل کی پیشن گوئی کا ذکر فرمایا کہ آج تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ کبھی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے اس کو سولی لٹکا دیا۔ فرمایا اللہ کہتا ہے یہودی بھی یہ عیسائی بھی جو کہتے ہیں ہمارے گناہوں میں عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہیں، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پہ آئیں گے اور قرآن اور حدیث کا نفاذ کریں گے، اس کے دوران جہاد کریں گے۔ ان یہودی اور عیسائیوں میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ایمان نہیں لائیں گے ان کی گردنیں قلم ہوں گی، ان کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ آج یہ بکواس کرتے ہیں کریں، اور فرمایا ایک وقت آنے والا ہے یہ حقیقت کھلے گی دنیا کے سامنے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی ماننے والے اور کل بھی ماننے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِن نافیہ ہے، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بندہ، یہودی ہو یا عیسائی، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، الا مگر لیؤمنن، وہ ضرور بضرور ایمان لائے گا، بھی اس عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی موت سے پہلے ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، حقیقی موت سے پہلے ایمان لائیں گے یہ۔ نمبر 2، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون، وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، علیہم، ان کے خلاف، شہیدہ، گواہ، انہی بے ایمانوں کے خلاف وہ گواہی دیں گے، اور وہ ہر حق والا گواہی دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے وہاں پر، اور بتا دیں گے یا اللہ انہوں نے ظلم کے دروازے کھولے تھے، اللہ ہمیں اس وقت کی رسوائی سے محفوظ و سلامت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کل بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ایک بات ذکر ہوئی تھی کہ یہودی بے ایمان کہتے ہیں معاذ اللہ پناہ بخدا کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز بچے ہیں، نبی نہیں مانتے ہیں اس کو، بکواس کرتے ہیں، طرح طرح کے بکواس ہیں، ان کے بکواسات کو زبان پہ لانا فضول ہے۔ یہودیوں کا یہ ذہن ہے۔ مقابلے میں عیسائیوں کا ذہن یہ ہے، ایک ذہن یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، ہم بخشے ہوئے۔
ہماری چھٹی. اب ہمیں بعض پرس نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں ہمارے دین میں نمازیں ہیں 4، لیکن اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں میں سولی چڑھ گئے ہیں، اب ہمیں معاف. روزے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، تھے مہینے کے روزے بڑھاتے بڑھاتے 50 روزے کر دیے، لیکن رکھتا کوئی عیسائی بھی نہیں ہے. 25 دسمبر کو کرسمس ڈے عید بنا لیتے ہیں. روزے کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی چڑھ کر ہمیں معاف کرا دیے ہیں. اچھا، تمام احکام معاف ہو گئے ہیں. ایک یہ ہے ذہن، گویا عیسیٰ علیہ السلام کا اس بارے میں عیسائی بھی کہتا ہے ظالم کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، سولی لٹکائے گئے، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ہمیں معافی مل گئی ہے. سولی وہ لٹکائے، تکلیف انہوں نے برداشت کی، چھٹی ان کو مل رہی ہے. تم نے کیا کیا تمہیں چھٹی ملے؟ لیکن دماغ خراب ہے عیسائیوں کا. ایک طرف یہ ہے اور آگے چل کر آپ کے سامنے آنے والا ہے. اور ادھر سے کمبخت یہودیوں کا غلو دیکھو، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، حلالی بچے بھی نہیں، واجب القتل، اور ہم نے مار دیا. عیسائی اس کے مقابلے میں غلو کر کے کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعد میں کہتے ہیں نہ وہ تو خدا کا بیٹا ہے. اور پھر ایک قدم بڑھ کر کہتے ہیں نہ خدا 3 ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ اکبر. کمبختی ہے ظالموں کی. دین نہ مانا آدمی نے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے. دین کا نور ہو تو بندہ سلیقے پہ رہتا ہے. تو ایک یہودی اس کنارے پہ گئے، ان کو معاذ اللہ حلالی بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں قتل ہو گیا. ایک گروپ یہودیوں کا ادھر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. ادھر سے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کہتے ہیں وکالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا 3 ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک مریم اس کی والدہ، ایک خود خدا. 3 خدا ہے، ان میں سے ایک خدا عیسیٰ بھی ہے. اور ظالم خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو مارا کیسے گیا؟ تو غسولی کیسے چڑھ گیا؟ تمہارے گناہوں کا کفارہ کیسے لگ گیا؟ سارا مخمسہ ہے ان بے ایمانوں کا. لیکن اتنی بات آپ کو بھی سمجھ آ گئی، یہودی اور عیسائی دور دور ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو فخر سے پیش کرتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، ان کو ناجائز بچہ کہتے ہیں. ادھر یہ بیچارے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے نبی تھے، خدا کے بیٹے تھے، خدا میں سے خدا ہے، قتل ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. ادھر اس کنارے پہ ہے، وہ عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں، یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. کتنی دور ہیں یہ. لیکن مسلمانوں کو مارنے کے لیے دونوں ایک ہو جاتے ہیں. مسلمان مارنے کے لیے دونوں ایک ہیں، اور آج بھی ایک ہیں. یہودی بیٹھا ہوا ہے اسرائیل میں، اور امریکہ سارا عیسائی ہے ظالم، وہ وہاں پہنچا ہوا ہے. برطانیہ عیسائی ہے، وہ سارا وہاں پہنچا ہوا ہے. مسلمانوں کے خلاف ایک. آپس میں عیسائی کہتے ہیں یہ یہودی کافر ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، ہمارے نبی کی زیادتی کی انہوں نے، خدا کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے. ادھر سے یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو معاذ اللہ یہ عیسائیوں کا نبی ہی نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا نہیں، نبی ہی نہیں ہے، وہ انسان بھی صحیح نہیں تھا. اتنا غالی ظالم ہے. عیسائیوں نے اس کے غلب میں موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ یہودیوں کا نبی موسیٰ ہے، یہ ایسا ہے. معاذ اللہ. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ظالم موسیٰ علیہ السلام کو. اور الحمدللہ چند دن پہلے بھی آیت گزری ہے، مسلمان وہ ہے جو سارے نبیوں کو نبی مانتا ہے، سارے رسولوں کو رسول مانتا ہے، سب کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، سب کی عزت ہے. قابل اتباع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
باقی سارے نبی سچے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی عظمت والے، عیسیٰ علیہ السلام بھی عظمت والے، اللہ سب کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ آج آیت میں اللہ نے فرمایا یہودیوں کا یہ ذہن، کل بھی آپ نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، سولی چڑھ گئے، عیسائی بھی کہتے ہیں صلیب ان کے گلے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بدلے میں سولی چڑھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آج ذکر کر کے بتا دیا کہ وہ آسمانوں میں ہیں، انشاءاللہ قرب قیامت کے وقت آج کی آیت کہتی آئیں گے۔ اور قرآن آگے چل کر بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان بچے میں سے یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ یہ وہ عظیم بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا، بڑھاپے کی انتہائی کمزور زندگی میں انشاءاللہ لوگوں سے بات چیت دین کی کرے گا۔ تو بچپن میں تو بات ہو گئی ہے۔ مریم علیہ السلام کے اوپر جب ان کی والدہ پر تہمت لگی بچہ کہاں سے لائی، تو اسی بچے نے گود میں اٹھائے ہوا تھا، 1-2 دن کا تھا۔ لوگوں کو مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے سے پوچھو میں فلن اکلم اليوم انسیا، میرا تو آج روزہ ہے، میں بات بھی نہیں کرتی ہوں۔ چپ کا روزہ جائز تھا اس وقت، آج ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کہا میرا تو روزہ، میں تو بات بھی نہیں کرتی ہوں، بچے سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، لوگوں کو غصہ آیا ہے، ناجائز بچہ بھی بغیر شادی کے لے کر آ گئی ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور ماں کی گود میں اٹھائے ہوا بچے سے ہم بات کیسے کریں، وہ جواب کیسے دے گا؟ ڈانٹا مریم کو، بچہ ایسے اٹھایا ہوا تھا، بچے نے سر اوپر کیا اور کلام شروع کر دیا، قال انی عبد اللہ، او بدماشو ذرا ٹھہر کر بولو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ مجھے انجیل جیسی کتاب دے کر نبی بنائے گا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، تم کیسی بک بک کرتے ہو؟ اور وجعلنی برم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار تابعدار بنایا ہے۔ میں کہ ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے کوئی بدبختوں میں شامل نہیں کیا، میں عظمتوں والوں میں سے ہوں۔ زبردست تقریر کی، اکا پکا رہ گئے۔ کتنے دن کا بچہ بولا؟ 2-3 دن کا بچہ بول رہا ہے، اکا پکا۔ اور قرآن نے پہلے کہہ دیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ ماں کی گود میں تقریر کرے گا، کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَكَهْلًا، بڑھاپے کی انتہا، کہولت کی زندگی میں بھی یہ کلام کرے گا۔ اور کہولت اس کی آئی نہیں تھی، جوانی کے اندر ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو آسمان سے زمین پہ اتریں گے، جہاد کریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور کہولت کی زندگی میں قرآن نافذ کر کے دنیا پہ دکھائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو قرآن نے خود کہہ دیا کہولت میں وہ کلام کرے گا۔ اور قرآن کی یہ آیت بھی کہتی ہے کہ یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، کوئی قتل نہیں ہے، بر رفعہ اللہ، اللہ نے اس کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ اور وہ آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے، ایک حدیث نہیں۔ امام مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر زبردست کتاب لکھی تھی جب مرزائیت کا زور تھا اور ان کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے تھے۔ باورپول کی عدالت کے اندر بھی مرزائیوں نے دعویٰ دائر کیا ہوا تھا، انور شاہ کشمیری انڈیا سے آیا تھا اپنے دلائل دینے کے لیے، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا عالم تھا، حدیثوں کا ماہر تھا، اور آ کر اپنے دلائل دینے لگا جس وقت جج بھی ہل رہے تھے۔ مرزائیت کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کتاب لکھی تھی، اور کتاب میں 100 سے زائد حدیثیں جمع کر کے لکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان کو صبح و شام روزی دے رہا ہے، اور قرب قیامت کے وقت وہ زمین پہ آئیں گے، قرب قیامت میں، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور وہ آئیں گے۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں، فرمایا کہ نبی نے فرمایا کیف انتم، تمہارا کیا حال ہوگا؟
اذ نزل فیہ ابن مریم، جب مریم کا بیٹا تمہارے اندر آئے گا کیا حال ہوگا، اللہ اکبر۔ اور مریم کا بیٹا جب آئے گا، اذ نزل فیہ ابن مریم، جب مریم کا بیٹا تمہارے اندر آئے گا، حکمن عدلا، حاکم بن کر آئے گا، واہ، عادل، زبردست عدل کا، انصاف کی حکومت کرے گا، حاکم بھی ہوگا، آئے گا اور عدل کا نظام قائم کرے گا، ظلم کے نظام ختم، حاکم ہوگا مریم کا بیٹا۔ یہ کہتے ہیں یہ ہم نے مار دیا، فرمایا آئے گا اور پھر وہ کرے گا کیا، فیکسر الصلیب، پہلے صلیب کو توڑے گا، ظالم جھوٹ بولتے، صلیب تم نے لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی، جھوٹ بولتے ہو، صلیب کو توڑ دے گا۔ امام بیضاوی نے کہا وشد و کسر شزار، یہ ٹائی کو بھی توڑ کر پھینک دے گا، جھوٹ بولتے ہو، ٹائیں ڈالتے ہو کہ ہم نے پھانسی دے دی تھی۔ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، خنزیر خصوصی ڈش ہے یہودیوں کی، اس کو قتل کر دے گا، زمین پہ خنزیر نام کی چیز بھی نہیں رہے گی، بڑا بغیرت جانور ہے یہ، اس لیے یہودیوں کی خصوصی ڈش ہے، وہ بھی بغیرت ہے، ان کے ہاں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آج کل یہودیت انتہا کو پہنچ چکی ہے، اللہ معاف فرمائے، تو وہ بغیرت ہیں، ان میں ایسی نظام ہے جیسے برہنی کا ہے، اور یہودی خنزیر بھی ایسا بغیرت جانور ہے۔ اور جس حدیث میں آتا ہے جس علاقے میں خنزیر آ جائے قوم بغیرت ہو جاتی، تب خنزیر زیادہ آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کل اسلام آباد بھرا ہوا ہوتا ہے نا، صبح صبح جو گاڑیاں رات کو چلتی ہیں تیز رفتار سے نا، روڈ کے اوپر خنزیر ان کی ٹکروں سے مرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ ربڑ کے ریوڑ نکلتے ہیں۔ حال وہ اسلام آباد کا ہی ایسا ہے نا، جہاں بغیرتی آئے گی وہاں خنزیر آ جاتا ہے، یہ بغیرت ترین جانور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، ختم، صلیب ٹوٹ جائے گی۔ اور اللہ اکبر، دو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کیا کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ سارے نبی سچے، لیکن اب آخری نبی کے بعد قیامت تک اتباع اور غلامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار کرو، محمد الرسول اللہ میں رسالت کا اقرار کر کے رسالت کے طریقوں کو اپنانے کا پکا عہد کرو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر طریقے پر چلنا ہے، یہ پڑھو۔ اگر نہیں، آج کی بات اور ہے، اس وقت اور ہوگی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1500 سال گزر گئے، جو اسلام کا طریقہ ہے دعوت دو، کلمہ پڑھ لے کوئی اچھی بات ہے، کلمہ نہیں پڑھتا اسلامی نظام کے تحت رہے، ذمہ بن کر ٹیکس دے کر رہے گا کہ ہم تیری جان مال کی حفاظت کریں گے، لیکن اسلام کے خلاف بکواس تجھے نہیں کرنے دیں گے، چپ کر کے رہو، جیسے عیسائی رہتے ہیں دیگر قومیں ہمارے ملک میں رہتی ہیں۔ تیسری بات، اگر ٹیکس بھی نہیں دیتا کا اسلام کلمہ بھی نہیں پڑھتا تو پھر قتل ہے، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دو ہی باتیں، یا کلمہ یا تلوار ہے۔ او جی میں ٹیکس دیا کر رہتا ہوں، کوئی ٹیکس شخص نہیں ہے، وہ دور ختم ہو گیا، اب ٹیکس ختم، یا کلمہ ہے یا تلوار ہے، کہ دھرتی کے اوپر صرف کلمے والا زندہ رہے گا، کلمے کے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، صفائی کر دی جائے گی۔ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی کلمہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو قتل، جہاد ہوگا۔ اور اللہ اکبر فرمائے یہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے، دنیا کو اسلام سے بھر دیں گے، مقابلے میں آنے والا جو کلمہ نہیں پڑھے گا مارا جائے گا، اور اس وقت ان بدماشوں کا بھی زور ہوگا۔ جیسے آج بدماش نہیں جڑتے رہتے ہیں، یہ سارے جڑ جائیں گے اسلام کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اسی وقت۔ وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ان کا دجال آ چکا ہوگا، دجال کمان سنبھال کر آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا پوری زمین کے اوپر جائے گا سوائے مکہ مدینہ کے، مکہ مدینہ میں نہیں جا سکتا ہے، وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، نہ دجال جا سکتا ہے نہ دجال کی ٹیم جائے گی، وہاں پہرے دار ہوں گے، وہ لمبی روایت ہے، اس کو لیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ باقی دنیا میں دجال گھومے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ہم بھی اپنے دور میں، اپنے ابتدائی دور میں ہمیں بھی حدیث میں آتے ہوئے تردد ہو جاتی ہے، اس حدیث کا کیا معنی کریں، کیسے سمجھائیں۔ اب ہمیں سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں پہلے والے محدثین بھی کہتے تھے بھائی آئے نہ آئے، نبی نے فرما دیا سچ ہے مانو۔ فرمایا دجال ہوگا، دجال پوری دنیا کی سیاحت کرے گا، ایک بندہ پوری دنیا میں چلا جائے گا۔ فرمایا ہاں، ظالم کو اللہ اسباب دے گا، اور اس کی سواری ایسی ہوگی کہ اس کی سواری کا ایک کان 1 میل پر ہوگا، دوسرا کان دوسرے میل پر ہوگا، لمبے لمبے کان۔ اس وقت صحابہ کرام بھی پہ مان گئے، آج تک مانتے آئے، سچے لوگ تھے۔ آج ہمارے ہوتے نا کہتے ہیں یہ بہکی ہوئی باتیں ہیں، سواری، اس وقت سواری گدھا تھی، خچر ہے، اونٹ ہے، اتنے کان کس کے ہوتے ہیں؟ اور آج بات سچ ہو گئی ہے، اور فرمایا دجال اس سواری پر دنیا میں گھومے گا اور اپنے چمچوں چیلے چانٹوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا۔ دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، اور دجال کرتب دکھائے گا، اللہ معاف فرمائے، بڑا خطرناک دور ہوگا۔ کرتب دکھائے گا، بارشیں مصنوعی کر کے دکھائے گا، سبزہ اگا کر دکھائے گا، بندے قتل کر کے زندہ کر کے دکھائے گا، لیکن ایک ہی بندہ قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ تفصیل ہے۔ لوگوں کہے گا بتاؤ میں خدا ہوں یا نہیں ہوں؟ خدا مجھے کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں؟ لیکن مومن لوگ کہیں گے او ہمارا نبی سچا، ہمارے علماء سچے تھے، ان سے ہم نے سن لیا تھا کہ دجال یہ کرشمے کرے گا، وہ پکا بے ایمان ہوگا، تو پکا بے ایمان ہے۔ وہ کہے گا میں ماروں گا تجھے، مارنے کے لیے آگے بڑھے گا، مار نہیں سکے گا، ایمان والوں کی قوت ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا اپنے کرشمے دکھائے گا صحیح، اور اس وقت یہ دجال دنیا میں دوڑے گا۔ تو میں نے کہا حدیث سمجھنی مشکل ہوتی تھی، لیکن آج کل ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ دجال جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، اوپر سے فرشتوں کے 2 پروں کے اوپر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے فرشتہ لے کر گیا نا، ایسے ہی لے کر آئے گا، 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے۔ فرشتے آتے آتے جامع مسجد دمشق کی مسجد کے اوپر مینارے کے اس پاس ان کو چھوڑ دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام مغرب کی اذان کا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اور لوگ علماء کرام امام مہدی کی قیادت میں آگے جائیں گے۔ امام مہدی اس وقت ایک عالم ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا، علماء اپنے میں سے ایک عالم کو اپنا امام بنائیں گے، اسی کا نام امام مہدی ہوگا۔ نام اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام کی طرح محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، امام مہدی کا۔ اور فرمایا اس کا ایک ہاتھ میں راشا ہوگا۔ اور علماء نے یہ علامتیں دیکھی ہوں گی، علماء میں سے کسی کو امیر بنانا چاہیں گے کہ ہمارا امیر بنے کوئی، اس وقت دجال کا مقابلہ کرنے ہیں، بڑے سخت حالات ہیں۔ تو طواف کرنے کے دوران بہت سے علماء وہاں مانگنے کے لیے گئے ہیں، طواف عظمت والا مقام ہوگا مکہ کا۔ طواف کے دوران علماء پریشانی کے عالم میں سوچتے سوچتے طواف بھی کر رہے ہیں، اچانک ایک عالم قداور دیکھا تو اس کا ہاتھ کا راشا، علماء نے کہا اے اس کا راشا ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد۔ والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ فرمایا ماشاءاللہ تو ہمارا امام ہے۔ پھر بیعت کے لیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ امام مہدی ہوگا۔ یہ جہاد کرتا ہوا جائے گا دمشق تک، عصر کی نماز کے لیے آگے ہوگا، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اتر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیڑھی لگے گی، نیچے آؤ جی، اقامت ہو چکی ہوگی۔ یہ امام مہدی کہے گا آج آ کر آگے امامت کراؤ جی، آگے عیسیٰ علیہ السلام کہے گا نہ آج امامت آپ کے پیچھے پڑوں گا۔ اللہ نبی نے فرمایا کیفا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، اذا ینزل ابن مریم وکان امامکم فیہ، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ پیغمبر آئے گا تمہارے اندر، امام امت محمدیہ کا آگے کھڑا ہوگا، پیچھے نبی کھڑا ہوگا، امام مہدی ہوگا۔ فرمایا وہ کیسا حال ہوگا لوگو، تمہارا کیا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اس مقام کا لحاظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، مغرب کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کر قیادت شروع کریں گے، اور دجال کا مقابلہ ہوگا، ایک لمبی بات ہوگی، اور دجال کا مقابلہ پیچھا کرے گا عیسیٰ علیہ السلام۔ دجال کو ہر بندہ نہیں مار سکے گا، پیغمبر ہی مار سکتا ہے، پیغمبر کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور مقام لد میں دجال کو مارے گا، کہاں؟ حدیث میں موجود ہے۔ یہ کنجر بے ایمان کہیں کہ ہماری کتابوں کو پڑھ کر اس کا دفاع کرتے، اور مسلمان ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہمارے مسلمان کی بھی حد ختم ہو گئی ہے۔ ہم انگریز کو وہ لیتے ہیں، انگریز نے کتابیں پڑھ کر یہ پتہ کر لیا مقام لد میں مارا جائے گا ہمارا دجال۔ لد اس وقت اسرائیل کے اندر ہے،
انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کتنی تیاری کی انہوں نے، اور لد کے اوپر انہوں نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا دیا ہے، اس کو لدود نام تھوڑا ٹیڑھا کر کے لدود کہنا شروع کر دیا، لد ہے وہاں، اور وہاں سب سے بڑا جہاز انہوں نے بنا کر رکھا ہوا، ایک پر اس کا ادھر ہے ایک پر ادھر ہے، کہتے ہیں ہم نے جہاز بنا لیا دجال کے لیے۔ اب نبی کی حدیث سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کہا دجال کی سواری کیا ہوگی، اس کا ایک کان ادھر اتنا لمبا ہوگا ایک ادھر لمبا ہوگا، ہمیں سمجھانا مشکل تھا، اب سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔ نبی سچا ہے یا نہیں ہے؟ سچا ہے، 1500 سال پہلے بولا، آج اس کی صورت ہے، پتہ نہیں آگے چل کر، ابھی تو انشاءاللہ اسلام غالب ہے اور ان کی پٹائی وہاں ہو رہی ہے، اور جگہوں میں بھی اسلام غالب ہے، حق بولا جاتا ہے، علماء کرام زندہ ہیں فی الحال۔ اس وقت ذرا علماء کی کمی آ جائے گی، عوام بگڑ جائے گی، اس وقت کی بات ہے، ابھی اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی کبھی لوگ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ دجال کا دور آ گیا، نہیں آیا یار، اللہ کی رحمت ہے، ہوئے بہت سارے ملک اسلامی ہیں، اسلام کا غلبہ ہے، علماء اپنی حقانیت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت حالات کمزور ہوں گے، اور دجال اس وقت لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، پھر سارے دجال کی ٹیم لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا قتال ہوگا، زلف الانوف چپکے ہوئے ناکوں والے ہوں گے، حمر الوجوہ گورے رنگ والے ہوں گے، صغار العین چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چوڑے وجوہ چوڑے چہروں والے ہوں گے، کأنہم المجان المطرقہ، جیسے ڈال ہوتی ہے۔ اب آپ نے روس کو دیکھو، چائنا کو دیکھو، روس کوئی معمولی تعداد میں نہیں ہے، روس اور چائنا کوئی معمولی نہیں، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اور روس کے اندر 16 سوویت یونین 14 ٹکڑے 11 ٹکڑے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے لوگ کیا ہیں؟ چوڑے چڑے والے ہیں نہیں ہیں، یہ سارے فرمایا ایسے بدماش ایک ہو جائیں گے کافر، ان کا مقابلہ ہوگا۔ ناک چپکے ہوئے، چہرہ چوڑا آگے نکلا ہوا، ہمارے چہرے ابھرے ہوئے، ان کے ابھرے ہوئے نہیں ہوں گے، چپکا ہوا ہوگا، اور فرمائے چھوٹی آنکھیں، گول مٹور چہرے، فرمائے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور لد کے مقام پر دجال مارا جائے گا۔ پھر یہ سارے کافر یا کلمہ پڑھو یا پھر قتل، سب کو قتل کر کے، یا کلمے بے شمار دنیا کلمہ پڑے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب عدل قائم ہوگا زمین پر، اسلامی قرآن نافذ ہو جائے گا، قرآن نافذ ہوگا، دنیا میں ایک اسلامی حکومت ہوگی، اور برکتیں اتنی ہوں گی زمین اپنے خزانے باہر پھینکے گی، عجیب دور ہوگا۔ فرمایا لا یقبل منہ احد، زمین سونا پھینکے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ واہ، عدل کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر عدل نہ میرے اندر، نہ ہماری انفرادی شکل میں، نہ عدالتوں میں، بھائی سیدھی بات ہے۔ ویسے ہم پھر روتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہے، برکت تب آتی ہے جب عدل ہو۔ ہم نے اپنے گھروں میں عدل نہیں ہے، اپنے خاندان میں عدل نہیں ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے معاملات میں عدل نہیں ہے، سرکار کے اندر بھی عدل نہیں ہے، پھر تباہی نے آنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اس وقت عدل ہوگا اور امن۔ اور فرمایا یہ قرآن کہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو ذکر کر کے کہتے ہیں وَإِن شِئْتُمْ اقرؤوا هذه الآیہ، اگر چاہتے تو دیکھو یہ آیت پڑھو جو میں نبی کی حدیث نقل کرتا ہوں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی یہود و نصارہ میں سے ایک بچہ بھی نہیں ہوگا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی طبی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے گا۔ ہر ایک یہودی کلمہ پڑھے گا، پھر ہر ایک عیسائی کلمہ پڑھے گا۔ آج کہتا ہے وہ قتل ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ فرمایا نمبر 2 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہی عیسیٰ علیہ السلام پھر مرنے کے بعد قیامت کے میں حشر کے میدان بھی لوگوں پر گواہ بنے گا، اور کہے گا یا اللہ ان لوگوں نے میری بات مانی، انہوں نے نہیں مانی۔ اور پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں گئے، وہ سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ آخر میں آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پوچھے گا عیسیٰ تجھے لوگ خدا کہتے تھے، وہ عیسائی تیری ماں کو بھی خدا کہتے، تو نے کہا تھا ان کو، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پناہ بخدا، یا اللہ میں یہ بات کر بھی سکتا ہوں، میں نبی ہوں، ہم تو اللہ کی الوہیت کے دعوے دار تھے، یا اللہ انہوں نے غلطی کی ہے، مجھے نہیں پتا، جب تک میں ان کے اندر تھا تو مجھے پتہ ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب مجھے آپ نے اٹھا لیا آسمان پر تو آپ کو پتہ نگہبان آپ تھے، آپ ہر شے کے اوپر حاضر ہیں۔ یا اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، آپ کے یہ عذاب دینا چاہتے ہیں، ان کو تیرے بندے عذاب دو۔
وَإِن تَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تو معاف کرے گا تو معاف کرنے والا غالب حکمتوں والا ہے۔ لیکن میں نے نہیں کہا، میں نے ان کو قرآن دین دیا، پہلے انجیل دی، بعد میں نے ان کو قرآن دیا۔ ان ظالموں نے غلطی کی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں سرخروج نصیب فرمائے، سچے لوگوں کی گواہی وہاں آ جائے گی، نبیوں کی، اور نبیوں کی بھی آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گواہی ہوگی، اور آج کا یہودی اور عیسائی غلط ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سچے نبیوں کی اتباع، عقیدت، محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو اس کا ثواب نصیب فرما، تحفے کی شکل میں ان تک ثواب پہنچا، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے، فتنوں سے، دجال کے، دجل کے، چھوٹے دجالوں کے فتنوں سے سب سے ہمیں محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔